چوتھا طریقہ کار یہ ہے کہ اگر کسی آیات کا تفسیر نہ قرآن کریم سے ملتے ہے، نہ احادیث نبوی سے ملتے ہے، اور نہ صحابہ کرام کے اقوال سے ملتے ہیں، تو فالرجوع الی قول التابعین، پھر قرآن کریم کی تفسیر تابعین کے قول سے کرنی چاہیے۔ اور ان میں سے جیسے مجاہد بن جبر فَإِنَّهُ كَانَ آیَةً فِي التَّفْسِیرِ، گویا کہ مجاہد بن جبر یہ ایک نشانی تھی تفسیر میں۔ اور مجاہد بن جبر کے بارے میں ہے، وہ فرماتے ہیں عرست المصحف علی ابن عباس 30 مرہ، میں نے یہ قرآن کریم کا ترجمہ اور تفسیر عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے 30 مرتبہ پڑھی ہے۔ یعنی قرآن کریم کی تفسیر میں نے عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے 30 مرتبہ کیا ہے۔ پہلے زمانے میں جو لوگوں کا علم کا جو طریقہ کار تھے وہ زبانی یاد کرتے، اس لیے بڑے بڑے علماء تیار ہوتے۔ آج کل ہم کتاب میں پڑھتے ہیں، وہ کتاب بھی ہمارے سمجھ میں نہیں آتے ہیں، اور 5-6 سال گزار لیتے ہیں تو ظاہر ہے کہ قرآن کریم بھی غلط پڑھ لیتے ہیں۔ لہٰذا علم کی جو بہترین طریقہ کار ہے، جو کتاب پڑھتے ہیں وہ زبانی یاد کرنی چاہیے، تو تب وہ عالم بن جاتے ہیں۔ اس لیے پہلے جتنے بھی علماء گزرے ہیں وہ اکثر کتاب اس کو زبانی یاد کر دے، تو زبانی یاد کرنے کی وجہ سے انسان کے اندر ایک ملکہ پیدا ہوتا ہے۔ تو یہ مجاہد بن جبر فرماتے ہیں کہ میں نے 30 مرتبہ قرآن کریم کی تفسیر عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کیا۔ اور پھر فرماتے آگے اقف عند کل آیت واسألہ عنہا، اور میں ہر آیات پر رک کر کے اور اس کے بارے میں پوچھتا کہ یہ آیت کا شان نزول کیا ہے اور یہ کب نازل ہو۔ یعنی ہر آیات کے بارے میں نے باقاعدگی کے ساتھ عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سوال کیا ہے، اور 30 مرتبہ تفسیر قرآن کریم اس نے کیا ہے۔ اس لیے سفیان ثوری رحمہ اللہ فرماتے ہیں اذا جاءک التفسیر عن مجاہد فحسبک بہ، جب آپ کے پاس مجاہد بن حرب کی تفسیر آ جاتے تو یہ آپ کے لیے کافی ہے۔ اور واقعتاً ایسی بھی ہے، جہاں صحیح سند کے ساتھ مجاہد بن جبر کی تفسیر ثابت ہے تو وہ قرآن کریم کی بہترین تفسیر بن جاتے ہیں۔ البتہ ایک مسئلہ سنیں کہ تابعین کی جو اقوال ہے یہ حجت نہیں ہے۔ تابعین کی جو اقوال ہے، جیسے امام مالک رحمہ اللہ ہے، امام شافعی رحمہ اللہ ہے، امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ ہے، امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ ہے، اور سفیان ثوری ہے، سفیان بن عیینہ ہے، عبد الرحمن بن لیلہ ہے، یہ وغیرہ ابو الاسود ہے، ان لوگوں کی جو اقوال ہے یہ حجت نہیں ہے۔ یعنی جس طرح قرآن کریم پر عمل کرنا اور احادیث پر عمل کرنا ہے تو اسی طرح اس پر عمل کرنے کی یہ ضروری نہیں ہے۔ ہاں، اگر جس چیز کے بارے میں تابعین نے اجماع کیا تو پھر آپ پر لازم ہے کہ اس کے ماننا ہے۔ البتہ اگر آپ نے امام مالک رحمہ اللہ کے قول کا سے اختلاف کیا تو اس میں آپ کو گناہ صغیرہ بھی نہیں ہوتا ہے۔ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے رائے سے آپ نے اختلاف کیا ہے تو معمولی گناہ بھی نہیں ہے۔ ہاں، اگر آپ اختلاف کر لیتے ہیں دلیل کے ساتھ تو اس میں کوئی گناہ نہیں ہے۔ قرآن اور حدیث کی اختلاف کی وجہ سے بندہ کافر ہوتا ہے۔ جو بندہ
قرآن اور حدیث سے وہ اختلاف کر لیتے ہیں کافر بنتے ہیں، اور تابعی کے قول سے اگر آپ نے مخالفت کیا تو گناہ صغیرہ بھی نہیں ہے۔ البتہ صحابہ کرام کی اقوال میں کچھ تفصیل ہے۔ اگر کسی بات پر صحابہ کرام کا اجماع ہو چکے ہیں تو آپ پر بھی وہ لازم ہے کہ وہ مانیں، یا ایک صحابی نے قرآن کریم کی شان نزول بیان کیا تو آپ بھی وہ مان لیں، آپ پر لازم ہے کہ وہ مان لیں، یا ایک صحابی نے ایسی تفسیر کیا جو عقل وہاں تک نہیں پہنچ سکتے ہیں، اعلا مجال فیہ للعقل، کہ اس میں کوئی گنجائش نہیں عقل کی۔ ایک صحابی نے کسی آیات کی ایسی تفسیر کیا کہ وہ یعنی پیشنگوئی کے ساتھ اس کا تعلق ہے، تو ظاہر ہے کہ یہ تفسیر بمنزلہ حدیث مرفوع ہے، اس کی بھی اختلاف نہیں کر سکتے۔ ہاں، ایک مسئلہ میں صحابہ کی اختلاف ہیں یا صحابی کے اپنے رائے ہیں تو اس کا اختلاف کوئی گناہ بھی نہیں ہے، اس سے اختلاف کر سکتے ہیں۔ اگر ایک مسئلہ میں صحابہ کرام کے درمیان میں آپس میں اختلاف ہیں تو پھر کیا کرنی چاہیے؟ تو علماء لکھتے ہیں کہ اس وقت پھر لغت کی طرف لوٹ جائے، یعنی قرآن کریم کی لغت کی طرف، سنت کی لغت کی طرف لوٹ جائے، یا عام لغت کی طرف لوٹ جائے، جیسے ان اللہ علی کل شیء قدیر، اس کا تفسیر نہ قرآن مجید میں موجود ہے اور نہ احادیث میں موجود ہے۔ یہ عام لغت سے پتہ چل جاتے کہ ان اللہ علی کل شیء قدیر، اللہ ہر چیز پر قدرت رکھنے والا ہے، یہ عام عربی میں اس کا یہ ترجمہ ہے۔ تو لہٰذا وہاں پر پھر رجوع کرنا ہے لغت کی طرف۔ یا مثلا فی سکینۃ من ربکم، اسی آیات میں صحابہ کرام کے آپس میں اختلاف ہیں، کوئی کہتے ہیں کہ یہ سونا کی چیز ہے، اور وہ کوئی کہتے ہیں کہ یہ ایک جماد ہے، کوئی کہتے ہیں کہ یہ حیوان ہے، فی سکینۃ من ربکم، صحابہ کے درمیان میں اس میں اختلاف ہے، لیکن اس کی تفسیر خود قرآن کریم میں موجود ہے کہ سکینہ سے مراد قرآن کریم ہے، تلک السکینہ، اور یہ قرآن کریم یہ سکون ہے نفوس کے لیے، لہذا یہ سکینۃ سے مراد قرآن کریم ہے، اللہ کی کتاب ہے۔ یہاں سے ایک تیسرا بحث شروع ہوگا کہ وہ تفسیر اور تعویل میں فرق۔ یہ رابطی کے امتحان میں بہت زیادہ آتے ہیں کہ تفسیر کس کو کہتے ہیں اور تعویل کس کو کہتے ہیں۔ تو تفسیر یہ ماخوذ ہے فسر سے، اور فسر کشف کو کہا جاتے ہیں، وضاحت کو کہا جاتے ہیں، اور تعویل یہ ماخوذ ہے اول یؤول تعویل الرجوع الی الحقیقہ۔ تعویل کا معنی ہے لوٹنا حقیقت کی طرف۔ تفسیر اصطلاح میں کس کو کہا جاتے ہیں؟ ما کان علی طریق النقل، ما کان علی طریق النقل۔ ایک چیز میں مثلا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کسی آیات کا ترجمہ کیا تو آپ یہ کہہ سکتے ہیں اس کا تفسیر عبداللہ بن عباس نے یہ کیا ہے۔ تو جو نقل کے ذریعے سے جو چیز ثابت ہے اس کو تفسیر کہا جاتے ہیں۔ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ نے اسی آیات کا یہ تفسیر کیا ہے، تو آپ وہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ نقل کے ذریعے سے جو چیز ثابت ہے اس کو تفسیر کہا جاتی ہے۔ اور جو چیز اجتہاد کے ذریعے سے، اپنے تحقیق کے ذریعے سے، اپنے رائے کے ذریعے سے ثابت ہو تو اس کو تعویل کہا جاتا ہے۔ تو تفسیر جو ثابت بالنقل ہو اور تعویل جو اپنے تحقیق اور اپنے رائے ہو، تو تفسیر نقل کو کہا جاتے ہیں، تعویل اپنے اجتہاد کو کہا جاتا ہے۔ البتہ
تفسیر اور تعویل کے ایک دوسرے پر اطلاق کی جاتے ہیں۔ کبھی کبھار تعویل تفسیر کو کہا جاتے ہیں، تعویل تفسیر کو کہا جاتے ہیں، جیسے حافظ ابن جریر طبری رحمہ اللہ آیات کی ابتدا میں لکھتے ہیں تعویل قول اللہ تعالی اے تفسیرہ، کہ اس آیات کے جو تعویل ہے معنی یہ ہے، اس کا تفسیر یہ ہے۔ تعویل کے 4 معنی ہے، تعویل کے 4 معنی ہے۔ تعویل بمعنی حقیقت، جیسے قرآن کریم میں ہے هل ينظرون الا تاویلہ، آیا یہ نہیں دیکھتے اس کا حقیقت کی، یعنی ان لوگوں نے دیکھا اس کا حقیقت۔ یوم یأتی تاویلہ ھذا تاویل رؤیایا، یہ حقیقت ہے اس کی خواب کی۔ تو تعویل حقیقت کے معنی میں بھی آتے ہیں۔ دوسرا معنی تعویل کا صرف اللفظ عن ظاہری، کہ لفظ ظاہر سے مڑ کر غیر ظاہر کی طرف، لشبہۃ عرضت لہ، لشبہۃ عرضت لہ، اسی شبہ کی وجہ سے جو اس کے پیش آیا، جیسے تعویل اہل بدع کے ہیں۔ جو تعویل ہے اہل بدعت کے صفات کے بارے میں، احکام کے بارے میں، مثلا ید سے مراد جو اللہ کی ہاتھ قرآن کریم میں جہاں ثابت ہے تو وہاں پر اہل بدع اس سے مراد قدرت لیتے ہیں، تو یہ نہیں لینے چاہیے، بلکہ ہاتھ اللہ کے ہے کما یلیق بشانہ ہے۔ تیسرا تعویل کے جو معنی ہے صرف اللفظ عن ظاہرنا، لفظ ظاہر سے غیر ظاہر کی طرف لوٹنا دلیل کی وجہ سے، جیسے بکلمۃ منہ، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں ہے کہ بکلمۃ منہ سے مراد بعضی عیسائی اور نصارہ، اس کا معنی یہ ہے کہ اس کا باپ نعوذ باللہ اللہ تبارک و تعالی ہے، اور اسی آیات سے استدلال بکلمۃ منہ، یہ اس کی جز ہے۔ لیکن بکلمۃ منہ کے معنی مفسرین یہ کرتے ہیں کہ من جانب اللہ ہے، منہ ہمیشہ تنا اس کی جز میں سے نہیں ہوتا ہے بلکہ من جانب اللہ ہے۔ جیسے آسمان اور زمین کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں جمیعا منہ، یہ تمام کے تمام اللہ کے طرف سے ہے، تو اس کا معنی یہ ہے اے من جانب اللہ۔ اور چوتھا تفسیر کا معنی ہے، تعویل کا معنی ہے تفسیر۔ چوتھا تعویل کا معنی ہے تفسیر، اس طرح حافظ ابن جریر طبری اپنی کتاب کی آیاتوں کی ابتدا میں وہ فرماتے ہیں کہ تعویل ھذا الآیات، یعنی تفسیر ھذا الآیات۔ تو یہ چند